اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد، اخلاق عملی کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے دوسرے مرحلے میں ہے. اس سے پہلے کی گفتگو میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسلام سے متعلق جو مسائل ہمارے سامنے پیش آتے ہیں یا ان کا تعلق عقائد سے ہے یا ان کا تعلق اخلاق سے ہے اور یا ان کا تعلق احکام سے ہے. اخلاق میں دو طرح کے اخلاق پہ دو طرح سے گفتگو ہوتی ہے. ایک خود اخلاق کے بارے میں اور ایک فلسفہ اخلاق کے بارے میں. جہاں خود اخلاق کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے اس کو اخلاق عملی کہتے ہیں، اور جہاں فلسفہ اخلاق کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے اس کو اخلاق نظری کہتے ہیں. اخلاق عملی کے اعتبار سے ہم نے عرض کیا تھا کہ ہم انسان کے پارٹس، اعضاء و جوارح سے متعلق گفتگو کریں گے. مثلا زبان کے گناہ، آنکھ کے گناہ، ہاتھوں کے گناہ، اس طرح سے گفتگو ہوگی. اور اس میں سب سے پہلے زبان کے گناہ پہ گفتگو شروع ہوئی، جس میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ زبان کے تقریباً 70 سے زیادہ گناہ، اور جو فہرست ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اگرچہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فہرست پوری طریقے سے کمپلیٹ. اس کے بعد ہم لوگوں کو احساس ہونا چاہیے کہ بولتے وقت کتنا خیال رکھنا چاہیے اور کتنے احتیاط سے ہمیں لوگوں سے گفتگو کرنی چاہیے کہ کہیں ہم گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں. اب اگرچہ اسی زبان میں جب دوسرے پہلو سے بات ہوگی تو یہ بھی بات ہوگی کہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان بولنا ہی چھوڑ دے، کیونکہ خود وہ بھی گناہ ہے. جہاں پہ بولنا ہے وہاں نہ بولے، وہ بھی گناہ ہے، وہ ایک الگ پرابلم ہے. تو ابھی اس کے بعد والے مرحلے میں اس میں گفتگو ہوگی. پھر اس کے بعد اس کے علاوہ خود زبان ایک بہت اہم چیز ہے انسان کے مفاہیم کو ٹرانسفر کرنے کے لیے وغیرہ. زبان کے گناہ میں فہرست پیش کرنے کے بعد ہم نے سب سے پہلے جس گناہ پہ گفتگو کی تھی وہ ہے تمسخر. تمسخر یعنی مذاق اڑانا کسی کا. قرآن مجید سورہ حجرات آیت نمبر 11 کی روشنی میں بات ہوئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. اے صاحبان ایمان، تم میں سے کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے کیونکہ شاید وہ ان سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. اور تم میں سے بعض عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں کیونکہ ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر. یہاں تک ہماری گفتگو ہوئی تھی. آج ہم 2-3 دوسرے گناہ کے بارے میں گفتگو کریں گے. کوشش یہ ہے کہ تھوڑا فاسٹ چلے تاکہ زبان کے کچھ اہم گناہ ذکر کر کے پھر دوسرے پارٹس اور ان کے گناہوں پہ گفتگو کریں. دوسرا گناہ جو زبان سے ہوتا ہے وہ ہے طعنہ. طعنہ مارتے ہیں. طعنہ سمجھتے ہیں؟ کسی کے اندر کوئی نقص یا کمی پائی جاتی ہو
اس کو سنا دینا اسے طعنہ کہتے ہیں. اس کو سنا دینا اس کو طعنہ کہتے ہیں. اسی سورہ حجرات آیت نمبر 11 میں ہی اسی کا ایک پارٹ ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو طعنہ نہ مارو. بہت ہی کلیئر. خود اس کا بھی شان نزول یہی ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزم میں آتے تھے اور ان کے خطبوں کو سنتے تھے. تھوڑا کم سنتے تھے اس لیے جب آئے وہ تو آگے آ کے بیٹھتے تھے، لوگ ان کو جگہ دے دیتے تھے. ظاہراً نماز صبح کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ آئے تو تھوڑا دیر ہو گئی، لوگ بیٹھے تھے، ہٹو 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 ہٹو. ایک جگہ پہ پہنچے تو ایک آدمی نے کہا یہیں بیٹھ جاؤ. ظاہر اس بات اب آگے جا رہے ہیں، ڈسٹرب بھی ہو رہا ہے. تو بیٹھ تو گئے لیکن ان کو بہت برا لگا کہ ہم کو آگے جانے کا راستہ نہیں ملا. خطبہ ہوتا رہا، تھوڑا سا روشنی ہوئی تو انہوں نے ان کو دیکھا، کہا کون ہو تم؟ اچھا فلاں عورت کے لڑکے ہو تم. یہ جو فلاں عورت کہا یہ اس کی ماں کا زمانے جاہلیت کا نام تھا. یہ شان نزول یہاں پہ صرف اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہم کو آئیڈیا ہو کہ اس طرح کے گناہ کہیں ہم اپنی زندگی میں تو نہیں کرتے ہیں. یہ حقیقت تھی، یعنی اس کا زمانے جاہلیت کا نام تھا. عیب نہیں تھی کوئی، کوئی الزام نہیں تھا، تہمت نہیں تھی کوئی. یہ عیب وہ عیب تھا کہ جو اس کے زمانے جاہلیت کے، البتہ خود عیب پایا جائے نہ پایا جائے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن نام تھا اس کا، یہ نام لیا اس نے. اس پہ یہ آیت شریفہ نازل ہوئی. یہ شان نزول ہے اس آیت کا کہ لوگوں کو طعنہ مت دو. طعنے کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. بعض اوقات انسان کسی پہ جو احسان کیے ہوتا ہے اس کا بھی طعنہ دے دیتا ہے. بھول گئے ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، ختم وہیں پہ. جہاں اس نے طعنہ دیا کہ بھول گئے ہم نے کیا تھا، وہیں پہ وہ ختم. اب عند اللہ اس کا کوئی اجر نہیں ہے. نہ یہ کہ اجر نہیں ہے، اگر اس کا دل دکھانے کے لیے طعنہ دیا ہے تو سزا الگ سے، دل دکھانے کی سزا الگ سے. لہذا قرآن نے بہت کلیئر اور بہت واضح الفاظ میں کہا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپس میں ایک دوسروں کو طعنہ نہ دو. یہاں پہ اس سے مربوط نہیں ہے ہماری گفتگو سے، لیکن بات آئی ہے تو تھوڑی سی ایک وضاحت کرتے چلیں. یہ انفسکم، انفس یعنی خود کو کہتے ہیں، نفس خود کو کہتے ہیں، انفس یعنی ہم لوگ. خدا یہ لفظ نفس یا انفسکم کے ذریعے سے بتانا چاہتا ہے کہ تم لوگ کوئی بہت دور کے نہیں ہو، ایک ہی ہو. تم لوگ الگ الگ نہیں ہو، تم ایک ہی ہو سب مل کے. اپنے کو ایک دوسرے سے الگ مت سمجھو. کہیں کوئی اپنے آپ کو طعنہ دیتا ہے، کوئی شخص کوئی اپنے آپ کو طعنہ دے کہ بھول گیا صبح ناشتہ کیا تھا، کبھی ہوا ایسا دیکھا ہے؟ کوئی اپنے آپ کو طعنہ نہیں دیتا ہے. لہٰذا تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ خود اتحاد کے لیے بہت بڑی اور مضبوط دلیل ہے. یہ لفظ انفسکم استعمال کرنا یہ اتحاد کے لیے بہت مضبوط اور بہت بڑی دلیل ہے. ایک چیز یہ، دو گناہ ہو گئے زبان کے جن پہ تفصیل سے گفتگو ہوئی، تمسخر مذاق اڑانا اور طعنہ. تیسرا برے القاب، لوگوں کو برے القاب سے یاد کرنا. یہ بات بھی اسی سورہ حجرات کی اسی آیت شریفہ میں نے اسی لیے عرض کیا کہ سورہ حجرات کا ترجمہ حتماً ایک مرتبہ پڑھ لیں انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا. ڈائریکٹ خدا بتا رہا ہے یہ ایسے سے کرو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسروں کو برے القاب سے یاد بھی نہ کرنا. کلیئر ایک دم صاف کہ ایک دوسروں کو برے القاب سے، برے القاب کسے کہتے ہیں؟ برے القاب. لقب کسے کہتے ہیں؟ نام سے ہٹ کے جس چیز سے پکارا جائے اس کو لقب کہتے ہیں. پہلے لقب معلوم ہو، پھر یہ طے ہوگا کہ اچھا لقب کیا ہے اور برا لقب کیا ہے. انسان کو پکارنے کے لیے عربی زبان اور اسلامی کلچر میں 3 طریقے سے انسان کو پکارا جاتا ہے. ایک نام سے پکارا جاتا ہے، ایک کنیت سے پکارا جاتا ہے، اور ایک لقب سے پکارا جاتا ہے. نام کسے کہتے ہیں؟ جو ہم لوگوں کا نام ہے، وہ نام جو ریئل نام ہے، لوگوں کا رکھا ہوا نہیں. جو ریئل نام ہے وہ نام ہے ہم لوگوں کا، یہ ہو گیا نام.
کنیت کسے کہتے ہیں؟ جب کسی کو اس کے بیٹے کی نسبت سے پکارا جائے تو اس کو کنیت کہتے ہیں. جیسے ابو الحسن، ابو القاسم، ابا عبداللہ، یہ کنیت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم. کس بنیاد پہ؟ ان کے بیٹے کا نام قاسم تھا، اس لیے ابو القاسم. مولا کائنات کی کنیت کیا ہے؟ ابو الحسن. چاہتے تھے یہ بچے بتائیں. خیر، کیوں؟ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ. تو اس کو کنیت کہتے ہیں. جب باپ کو بیٹے کے نام کی اور نسبت سے پکارا جائے تو اس کو کنیت کہتے ہیں. اس کے فلاں کے باپ مثلا. دو چیز. تیسری چیز لقب. ان دونوں سے ہٹ کے جب اس کو اس کے صفت سے یاد کیا جائے تو اس کو لقب کہتے ہیں. فلاں صاحب بہت سخی ہیں، فلاں صاحب نمازی ہیں، فلاں صاحب متقی ہیں، فلاں صاحب. ائمہ اطہار کی سیرت میں آ کے دیکھیے، خود مثلا رسول کے القاب میں ایک القاب ہے رحمت للعالمین، مصطفیٰ، یہ القاب میں سے. مولا کائنات کے القاب مرتضیٰ، اسد اللہ، غالب، کل غالب، یہ القاب میں سے. تو جو صفت کے اعتبار سے ہو اس کو لقب کہتے ہیں. لقب عام طور سے ہم لوگوں میں بھی یوز ہوتے ہیں، لوگوں کو لقب سے پکارا جاتا ہے، بہت زیادہ استعمال نہیں ہوتا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لقب ہمارے معاشرے میں، یعنی عام طور سے لوگوں میں، معصومین سے ہٹ کے، لقب پازیٹیو کم نگیٹو زیادہ استعمال ہوتا ہے. یہ افسوس کی بات ہے. لقب پازیٹیو کم نگیٹو زیادہ استعمال ہوتا ہے. فلاں اچھا وہ جو ناٹا سا ہے، موٹا سا ہے، نام دیتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے یہاں استعمال ہے، ٹھیک نہیں یہاں اس طرح سے کسی کی توہین. یہ ایسے القاب سے لوگوں کو، یہ گناہ ہے. یہ زبان کے گناہوں میں سے گناہ ہے. اور بھی بعض اوقات کچھ لقب رکھ دیتے ہیں لوگوں کے، وہ ساری نگیٹو چیزیں سننے میں آتا ہے. وہ 420 یا چال باز، اس طرح سے نگیٹو الفاظ سے لوگوں کے، پھر اس کے بعد وہ اس کو اسی سے پکارا جاتا ہے. یہاں پہ جو اس آیت شریفہ میں ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، یعنی لوگوں کو برے القاب سے یاد نہ کرنا. لوگوں کو برے القاب سے، یعنی کسی کو، جو آدمی کا نام ہے اس نام سے یاد کرو. فلاں صاحب کا نام یہ ہے، زید، عامر، باکر، جو نام ہے اس نام سے اس کو یاد کیا جائے. لقب نہیں. ایک تو لقب دینا، اچھا خود ہاں بات آئی تو ضمن یہ بھی عرض کرتے چلیں، معاشرے میں بعض لوگ نام رکھنے میں ماہر ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے نام رکھنا. بعض لوگ، بعض آبادیاں، بعض علاقے کہتا ہے نا کہ یہ وہ علاقہ ہے کہ یہاں پہ سب کا نام رکھا جاتا ہے. کوئی اچھا کام نہیں ہے یہ نام رکھنا. پھر وہی لقب یا نام رکھنا نگیٹو حیثیت سے. قرآن نے بھی نگیٹو منع کیا، پازیٹیو نہیں. کسی کی پازیٹیو صفت کو دیکھ کے اس کا لقب طے کرنا یا لقب سے پکارنا یہ بری چیز نہیں، اچھی چیز ہے. فلاں صاحب، اور وہ خود بھی اس کو پرابلم نہیں ہوگی، فلاں صاحب نمازی ہیں، فلاں صاحب روزے دار ہیں، فلاں صاحب دعا پڑھتے، جو بھی اس طرح کے القاب یا اس طرح کی باتیں ہوں، اچھی چیز ہے. سخی ہیں، ایماندار ہیں، اچھی چیز ہے. اگر کسی نے کسی کا نام رکھا ہے تو یہ نام جب تک اس نام کے ذریعے سے اس کو چھیڑا جائے گا یہ بھی گنہگار ہوگا، یہ خود گناہ میں شریک ہوگا. اگر کسی نے کسی کا نگیٹو حیثیت سے، یہ وہ گناہ ہے جو ہمارے جس کی کوئی بہت بڑی اہمیت نہیں سمجھی جاتی ہے. عام طور سے ہمارے معاشرے میں یہ بہت ہلکے گناہ ہوتے ہیں، عادت ہو جاتی ہے زبان پہ، فٹافٹ ہم لوگوں کو ان کو برے القاب سے یاد کر لیتے ہیں، مذاق اڑا دیتے ہیں، تانا دے دیتے ہیں. یہ بہت فاسٹ زبان سے ہمارے جاری ہوتے ہیں یہ گناہ. اس کی حیثیت ہمارے یہاں بہت زیادہ نہیں سمجھی جاتی. اگرچہ خود ایک گناہ کا فلسفہ یہ ہے کہ کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ خود گناہ کی حیثیت جو ہے وہ تو بعد کی بات ہے. سب سے پہلے خدا کے سامنے بغاوت ہے. گناہ یعنی خدا کے سامنے بغاوت ہے. یہ سب سے پہلے خدا کے سامنے بغاوت ہے. گناہ کو کبھی چھوٹا
کوئی بھی گناہ ہو، چھوٹی سے چھوٹا ہوتا ہے، جب یہی طے ہو گیا نہیں ہے تو پھر کیسے چھوٹا سے چھوٹا؟ ہمارے سمجھ کے اعتبار سے اگر چھوٹا سے چھوٹا بھی گناہ ہے تب بھی اس کو ہم چھوٹا نہیں سمجھیں۔ ہر گناہ اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اس کی اپنی ایک جگہ ہے۔ اہمیت اس اعتبار سے کہ اس کو نہیں کرنا ہے، جو اس کے مفاسد ہیں، جو اس کے خرابیاں ہیں، پرابلمس ہیں، اس کے اعتبار سے۔ لہٰذا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، خوب ایک یہ بھی جہت ہے کہ یہ جو ابھی گناہ ہم نے آپ کے سامنے، اور آگے بھی ایسے ہی ہیں انشاءاللہ بہت سارے، ان کے بارے میں قرآن مجید نے ڈائریکٹ منع کیا ہے۔ مثلا تمسخر کی بات ہوئی، لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے کوئی قوم کسی کا مذاق نہ اڑائے، ڈائریکٹ قرآن نے منع کیا۔ یعنی بہت سارے احکام وہ ہیں کہ شاید ان کا ڈائریکٹ اتنا مکمل جو ہے وہ حکم ہم کو سمجھنے میں مشکل پیش آئے، یا شاید قرآن میں نہ ملے ہم کو، لیکن یہ وہ چیز ہے جس کو خدا نے ڈائریکٹ ہم سے کہہ دیا ہے۔ ڈائریکٹ مذاق، کسی کا مذاق مت اڑاؤ، یا ولا تلمزوا انفسکم، کسی کو طعنہ مت دو، یا ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے القاب سے نہ پکارو۔ قرآن ڈائریکٹ اس کو منع کر رہا ہے۔ یہ خود اس گناہ کی اہمیت یا اس کے بڑے ہونے کے لیے یا اس کے ثابت ہونے کے لیے بہت اہم دلیل ہے کہ قرآن مجید نے دو چار ایک دم ڈائریکٹ کہہ دیا کہ یہ پرابلم ہے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے اب ایک بہت ہی عجیب گناہ کہ شاید بہت زیادہ اس نے جگہ بنا رکھی ہے ہمارے معاشرے میں، اور اسی لیے شاید اس کی گفتگو بھی تھوڑی سی تفصیلی ہوگی۔ غیبت بہت بڑا مقام بنا رکھا ہے، بڑا اہمیت کے اعتبار سے نہیں، جو اس کے اثرات ہیں یا جو اس کا نفوذ ہے اس کے اعتبار سے۔ یعنی ایسا گناہ ہے کہ جس کو ہم بہت زیادہ گناہ سمجھتے بھی نہیں، ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ یہ گناہ سمجھا بھی نہیں جاتا ہے۔ سورہ حجرات، یہی سورہ، ابھی تک ہم لوگوں کی گفتگو آیت نمبر 11 پہ چل رہی تھی اور اب آیت نمبر 12 پہ چل رہی ہے۔ خوب آیت نمبر 11 میں ان سارے گناہوں کے بعد خدا کہتا ہے بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد بدکاری کا نام ہی برا ہے۔ یہ ان تین گناہوں کے بعد ہے، لیکن حکم کلی ہے، لہٰذا بات سے بھی ریلیٹڈ ہے۔ ایمان کے بعد کیا مطلب؟ ہم سب صاحب ایمان ہیں، سب مومن ہیں۔ بدکاری کیا ہے؟ تمسخر، طعنہ، برے القاب سے یاد کرنا، غیبت، تہمات، یا جو بھی اس طرح کی چیزیں، تو یہ بدکاری ہے۔ ایمان کے بعد بدکاری کا نام ہی برا ہے، اور جو شخص توبہ بھی نہ کرے تو سمجھو کہ یہی لوگ حقیقت میں ظالمین میں سے۔ وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو شخص توبہ نہ کرے در واقع حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ظالمین میں سے ہیں، ظلم کرنے والوں میں سے۔ یہ خود ایک گفتگو ہے انشاءاللہ، ابھی تو نہیں چونکہ غیبت کی بات شروع کر رہے ہیں، پیش کریں گے اس کو، کہ ظلم صرف دوسروں پہ نہیں ہوتا ہے۔ شاید انسان سب سے زیادہ ظلم اپنے اوپر کرتا ہے، شاید سب سے زیادہ ظلم انسان اپنے اوپر کرتا ہے۔ گناہ سب سے بڑا ظلم ہے جو ہم اپنے نفس پہ کرتے ہیں، سب سے بڑا ظلم گناہ ہے جو ہم، ورنہ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز لمٹ سے زیادہ ہو، کم ہو، اگر کوئی نشہ ہے تو یہ ظلم ہے اپنے نفس پہ، سگریٹ پی رہے ہیں تو یہ ظلم ہے اپنے نفس پہ، تمباکو کھا رہے ہیں تو یہ ظلم ہے اپنے نفس پہ۔ مومنین کے بیچ میں ہمارے خیال سے سگریٹ اور تمباکو ہی کی بات کافی ہے۔ الحمدللہ مومنین کے بیچ میں شراب اور جوئے کی بات تو نہیں ہوگی نا، انشاءاللہ مومنین اس سے پاک ہے، ورنہ وہ خود بھی ایک ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے جو انسان کے اپنے نفس پہ۔ خیر ابھی اس پہ ہم تفصیل میں بات نہیں کریں گے۔ آئیے غیبت، یہی سورہ حجرات، یہی جو آیت چل رہی تھی اس کے بعد کی آیت، آیت نمبر 12، خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ خب ابھی تک تو خدا کہہ رہا تھا کہ دیکھو لوگوں کو تمسخر نہ کرو، مذاق نہ اڑاؤ، برے القاب سے یاد نہ کرو، طعنہ نہ کرو، توبہ نہیں کیا تو ظالمین میں سے، وغیرہ ایسے ایسے۔ یہاں پہ خداوند متعال نے غیبت کی گندگی کو بتانے کی کوشش کی،
آیت میں ہے یہ غیبت کی گندگی کو بتایا ہے. کیا ہے غیبت کی گندگی؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کسی کو یہ اچھا لگے گا، پسند ہوگا، کسی کو کوئی ایسا چاہے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ الفاظ کی حد تک نہیں، سوچیں، تصور کریں کہ کسی کے بھائی کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور وہاں بیٹھا ہوا بجائے اس کے کہ وہ روئے گریا کرے اس میں سے نوچ نوچ کے گوشت کھا رہا. یہ قرآن کی وہ اصطلاح ہے کہ جس اصطلاح کو ائمہ نے استعمال کیا ہے، معصومین نے استعمال کیا ہے. حتیٰ کہ جو اس کا شان نزول ہے، یہاں پہ چونکہ اس شان نزول میں بہت زیادہ وہ نہیں ہے وقت، اس لیے نہیں ہم پیش کریں گے. وہاں پہ بھی رسول نے کہا ہے کہ تم تو کھا کے آئے ہو ابھی، فلاں و فلاں کا تم نے ابھی گوشت کھایا ہے. یا ائمہ نے بعض روایات میں کہا ہے کہ جاؤ خلال کر لو تم لوگ. ارے مولا ہم نے کچھ نہیں کھایا، ابھی تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا. اس طرح کی تعبیر روایات میں موجود ہے کہ یعنی ائمہ نے اسی چیز کو باقاعدہ استعمال کیا. تو غیبت کیا ہے؟ غیبت کی گندگی کو پہچانے. جب تک انسان کو گناہ کی گندگی کا احساس نہیں ہوگا اس وقت تک انسان گناہ نہیں چھوڑ سکتا ہے. یہ ہم نے روایت پیش کی آپ کی خدمت میں کہ کسی نے معصوم سے پوچھا کہ آپ گناہ کیوں نہیں کرتے؟ تو کہا کہ غلاظت کو غلاظت سمجھتے ہوئے تم کھا سکتے ہو. غلاظت سمجھتے ہیں گندگی، جتنا گندا سمجھ سکتے ہو، کیچڑ سے بھی گندا سوچ سکتے ہو. سوچو غلاظت کو دیکھتے ہوئے جانتے ہوئے کہ غلاظت ہے تم کھا سکتے ہو. مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہوئے کہ غلاظت ہے غلاظت کو کھا لیں؟ اس کی گندگی محسوس کریں. امام نے کہا ایسے ہی ہم گناہ کی گندگی کو پہچانتے ہیں، اس لیے ہم گناہ نہیں کرتے. تو اس کی گندگی کو پہچانیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے غور کرنے کی چیز ہے. اسلام غور کی چیز ہے. ہمارے سماج و معاشرے میں یہ بہت بڑی پرابلم ہے کہ ہم کو فکروں سے دور کیا جا رہا ہے. نہیں، اسلام فکر کا مذہب ہے، ہر چیز میں فکر ضروری ہے. قرآن نے بار بار کہا ہے فکر کرو، سوچو، سمجھو، تعقلون، اس طرح کی بہت ساری باتیں کی گئی. یہ ہم کو فکروں سے دور یہی اس لیے جا رہا ہے تاکہ غلط چیزیں ہم پہ حاوی ہوں اور ہمارے سامنے رائج کی جائیں اور جذبات کے مذہب کو رائج کیا جائے. ہر گناہ کی گندگی کو مثلا یہ مذاق اڑانا اس کی وجہ سے، کیونکہ یہ ان گناہوں کا ایک الگ پہلو بھی ہے. انشاءاللہ وہ بھی ہم اگر وقت رہا یعنی اس سلسلے میں تو شاید 2-3 دن بعد یا اس کے بعد ہم پیش کریں گے کہ ان گناہوں کا سماجی اثر کیا ہے. اگر ایک انسان گناہ کرتا ہے، خود گناہ کیا اس نے، اس کے گناہ کے نتیجے میں سماج اور معاشرے پہ کیا اثر پڑا. مثلا ایک غیبت ہوئی ہے، مذاق اڑایا گیا ہے. ایک تو مذاق اڑانے والا ہے، ایک وہ ہے کہ جس کا مذاق اڑایا گیا ہے. یہ گنہگار ہے، اس کی بے عزتی ہو گئی. یہ دو تو ہوئے جن کا نقصان ہوتا ہے. باقی جو تھرڈ پارٹی میں پورا معاشرہ آتا ہے اور پورا سماج آتا ہے، اس کا کیا نقصان ہے؟ اس کا بھی نقصان ہے. کبھی مت سوچیں کہ ہم لا تعلق ہے، فلاں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہم سے کیا مطلب؟ فلاں کی غیبت ہو رہی ہے، ہم سے کیا مطلب؟ تو غیبت تو سننا بھی گناہ ہے، وہ غیبت کے حکم میں انشاءاللہ اگر پہنچ گیا وہاں تک تو یہ بات ہم پیش کریں گے. تو ان گناہوں کا اثر معاشرے پہ بھی ہے، سماج پہ بھی ہے. سماج اس سے سماج اس سے بری نہیں ہے، سماج اس سے باہر نہیں ہے. لہٰذا ان کی گندگی کو ہم پہچانیں کہ سماجی اعتبار سے یا دوسرے اعتبار سے کیا ہے، تو شاید ہم خداوند متعال نے کہ کیسے خدا کہہ رہا ہے، روایت بھی نہیں کہ آدمی کہ پتہ نہیں معتبر ہے کہ نہیں ہے، کیا ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا، یہ دوست رکھے گا، اس کو اچھا لگے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے. فَكَرَهْتُمُوهُ، یقینا تم کو اس سے کراہت ہوگی، پسند نہیں آئے گا، ناپسند ہے یہ تمہارے لیے، اچھی چیز نہیں ہے. خوب غیبت کہتے کس کو؟ تھوڑا سا غیبت پہ گفتگو کریں تفصیلی، بہت تفصیل نہیں لیکن اس حد تک کہ لوگوں کے اندر
ایک آشنائی پیدا ہو جائے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ یہ وہ گناہ ہے کہ جس نے معاشرے میں بہت زیادہ جگہ لے رکھی ہے۔ دوسری طرف سے پرابلم یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ بیچارے یہی نہیں جانتے ہیں غیبت کہتے کس کو، بہت سے لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ غیبت کہتے کس کو، لہٰذا خود تو خوب غیبت کرتے ہیں، جسے کہا جائے اصطلاح میں پیٹ بھر کے غیبت کرتے ہیں، اور پھر جب اصلاحی باتیں ہوتی ہیں تو کہتے ہیں یہ غیبت ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ جائز کو حرام اور حرام کو جائز نہیں، بلکہ اور الگ ہے، جو ضرورت ہے اس کو حرام، کیونکہ اصلاحی باتیں معاشرے کی ضرورت ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر معاشرے کی ضرورت ہے، ضرورت جو معاشرے کی اس کو حرام اور حرام کو جائز یا ضرورت، صرف اسی لیے کہ بیچاروں کے پاس آشنائی نہیں ہے۔ اگرچہ اور بھی پرابلم ہو سکتی ہے کہ احساسی نہ ہو کہ آشنائی نہیں ہے، خب اس کا حل الگ ہے، فی الحال یہاں پہ اس کا حل نہیں ہو سکتا ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ بہت ساری روایتیں ہیں کہ جن میں غیبت کی تعریف بیان کی گئی ہے، ہم ان روایتوں کو نہیں پیش کرتے ہوئے خلاصہ جو اس کا ہے وہ پیش کر رہے ہیں انہی روایات کی روشنی میں، کیونکہ زیادہ وقت نہیں، پھر ویسے بھی ہمیں احساس ہے کہ یہ ڈرائی گفتگو ہے تو بہت زیادہ روایتیں پیش کریں گے تو یوں بھی اچھی بات نہیں ہے، اچھے الفاظ نہیں، لیکن حقیقت ہے کہ زیادہ اگر ائمہ کے کلام پیش کیے جائیں تو اور بات لوگوں کو ڈرائی لگنے لگتی ہے۔ تو بہرحال یہ ائمہ کے ہی کلام کی روشنی میں یہ چیز ہم بتا رہے ہیں۔ غیبت کسی کے عیب کو کسی دوسرے کے سامنے کہ جس کو معلوم نہ ہو بیان کرنا، کہ جس کا عیب اس کو برا لگ جائے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ کسی کا عیب جو اس میں پایا جاتا ہو، کسی کا عیب جو اس میں زید عمر بالفرض یہ زید ہے، یہ ہے عمر، عمر کا عیب جو اس میں پایا جاتا ہے یہ زید کو نہیں معلوم تھا، یہ ہم نے عمر کے عیب کو زید کو بتا دیا، اس کو نہیں معلوم تھا، یہ عمر کو برا لگا، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ یہ غیبت ہے۔ عام طور سے غیبت کرنے والا سب سے پہلی دلیل دیتا ہے، وہ غلط تھوڑی کہہ رہے ہیں، پایا تو جاتا ہے ان کے اندر، سب سے پہلی دلیل غیبت کے جواز پہ یہی دیتا ہے، غلط تھوڑی کہہ رہے ہیں، پایا جاتا ہے، خود پایا جاتا ہے تبھی تو غیبت ہے، نہیں پایا جاتا ہوگا تو تہمت الزام۔ اور غیبت کے لیے کیا کہا ہے خدا نے؟ روایت کی بات نہیں ہے، کسی اور کی نہیں، کہ تمہیں پسند ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھاؤ، اپنے مرے ہوئے بھائی کے۔ خوب، آئیے کچھ چیزیں ہیں کہ جو غیبت میں ہیں، یا یوں کہا جائے کہ غیبت ہونے میں، وہ ان چیزوں کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہم آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ وہ غیبت کی تعریف کی وضاحت میں، تاکہ وہ غیبت کی تعریف اچھے طریقے سے ہمارے لیے واضح ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز کی جو عیب بیان کیا جا رہا ہے، یہ عیب پوشیدہ، چھپا ہوا، عیانہ۔ ایک آدمی خدا نخواستہ شرابی ہے اور شراب پیتا ہے اور سب جانتے ہیں شرابی، اس کے عیب کو بیان کرنا غیبت ہے کہ نہیں ہے؟ بولے نہیں، صرف سر ہلا رہے ہیں آپ لوگ ہیں، غیبت نہیں ہے، کیونکہ یہ عیب عیاں ہے، سب جانتے ہیں۔ غیبت کب ہوگی؟ جب اس کا یہ عیب پوشیدہ ہو۔ مثال دی تھی نا کہ یہ عیب ان کو نہیں معلوم ہے، تب ہم نے ان کے سامنے، تو اس تعریف کے اس میں جو غیبت کے لیے شرائط یا اسٹیپس ہیں وہ ہم آپ کے لیے پیش کریں، واضح کریں۔ تو غیبت ان عیب میں ہے کہ جو عیب اس کے پوشیدہ، بہت بڑی چیز ہے۔ اگر غیبت معاشرے سے ہٹ جائے تو لوگوں کے عیوب پہ کتنے پردے پڑ جائیں، لوگوں کے عیوب پہ کتنے پردے پڑ جائیں۔ نارملی عیوب پھیلتے ہی ایسے ہیں کہ کسی ایک نے دیکھا، بس وہ ایک کا دیکھنا پورے سماج تک پہنچنے کے لیے کافی ہے، وہ ایک ہی پورا چینل بن جاتا ہے۔ یہ جائز نہیں ہے اسلام میں، حرام ہے، یہ حرام ہے۔ کوئی کسی کا عیب صرف ہم جانتے ہیں، حتیٰ 4 لوگ جانتے ہیں، وہ 4 آپس میں ڈسکس کر سکتے ہیں، 5ویں کو نہیں بتا سکتے، اس شرط کے اس میں کسی کے عیب کو 4 لوگ جانتے ہیں، تبھی نہیں کہہ سکتے 4 لوگ تو جانتے ہیں تو 5ویں بتانے میں کیا مشکل ہے؟ نہیں، یہی مشکل ہے کہ 5واں نہیں جانتا ہے، تو وہ 4 آپس میں ڈسکس کر سکتے ہیں، 5ویں کو نہیں بتا سکتے۔ تو پہلی چیز یہ کہ وہ عیب پوشیدہ، دوسرا کہ وہ عیب جو بھی ہے، جس چیز غیبت ہو رہی ہے
وہ اس میں پایا جاتا ہو، جیسا کہ بھی ہم نے عرض کیا. اگر نہیں پایا جاتا ہوگا تو یہ غیبت نہیں ہے، پھر یہ تہمت ہے جو اس سے بدتر ہے. یہ الزام ہے، تہمت ہے جو اس سے بدتر ہے. 2. تیسری چیز، جس کی غیبت ہو رہی ہے اس کو تکلیف دینا مقصد ہو. جس کی غیبت ہو رہی ہے اس کو تکلیف دینا مقصد ہو، مصلحت مقصد نہ ہو. مصلحت سمجھتے ہیں، اصلاح. اگر مصلحت ہے اس کے اندر تو غیبت نہیں ہے، تکلیف دینا مقصد ہے تو غیبت ہے. مثلا اچھا یہ چیز، یہ گناہ معاشرے میں اتنے رائج ہو جاتے ہیں کہ وہ سارے اسٹیپ بھی ذہن میں نہیں آتے. ایک آدمی نے یوں ہی بیٹھ کے دوسرے کی غیبت کر دی، ذہن میں نہیں آیا کہ ہم تکلیف دینا چاہتے ہیں، لیکن عملاً تکلیف ہوئی، یہ اسی میں آئے گا. ہاں ایک جگہ پہ مثلاً لڑکی لڑکے کی شادی ہے، لڑکی لڑکے کی شادی ہے. لڑکی والوں نے آ کے آپ سے پوچھا کہ بھائی لڑکے کو آپ جانتے ہیں، ہم اپنی لڑکی کی شادی اس لڑکے سے کرنا چاہتے ہیں، آپ بتائیے. یہاں پہ آپ اب اگر لڑکے کے عیب لڑکی والوں کو بتا رہے ہیں تو کیا یہ تکلیف دینا مقصد ہے؟ نہیں، یہاں پہ مصلحت پائی جاتی ہے. اگر کوئی ایسا عیب ہے، یہ بات ہو چکی ہے یہاں پہ کہ اس موقع پہ بھی وہی عیب بیان کیے جائیں کہ جو شادی کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے، اس سے ہٹ کے بیان کرنے کا حق نہیں ہے. اس موقع پہ بھی وہی عیب بیان ہوں گے جو شادی کی زندگی یا شادی سے متعلق ہو. اب یہ عیب بیان کرنا یہ تکلیف دینا مقصد نہیں ہے، بلکہ مصلحت مقصد ہے، مصلحت کے تحت بیان ہوگا. لہٰذا یہ غیبت نہیں ہے، جائز ہے. کب غیبت حرام ہے؟ جب تکلیف دینا مقصد ہو. کورٹ میں گواہی دینا ہے، بیٹے کی اصلاح کے لیے باپ سے بتانا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پہ مصلحت پائی جاتی ہے. لہٰذا یہاں پہ غیبت حرام نہیں ہے. کب حرام ہے؟ جب تکلیف دینا مقصد ہو، یا یہ مقصد انسان کے ذہن میں نہ آئے لیکن اس فعل کا آٹومیٹک مقصد وہی ہوتا ہو. لہٰذا اس موقع پہ یہ غیبت حرام ہے. 4تھی چیز، جس کی غیبت ہو رہی ہے وہ مومن ہو. جس کی غیبت ہو رہی ہے وہ مومن ہو. لہٰذا جو مومن نہیں ہے ان کی غیبت کے لیے اسلام نے حرمت کا حکم نہیں لگایا. اگرچہ وہاں پہ بھی احتیاط اور اس طرح کے حالات وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہیں کہ وہ ہونا چاہیے. 5ویں چیز، جس کی غیبت ہو رہی ہے سننے والے اس کو جانتے ہو. جو بھی غیبت کیا ہے؟ غیبت وہ ہے کہ جس کی غیبت ہو رہی ہے اس کی شخصیت کو خراب کرتی ہے. ہم جانتے نہیں کون، تو ہمارے لیے شخصیت اس کی نہ اچھی ہوگی نہ خراب ہوگی. لہٰذا ہمارے اوپر اثر نہیں پڑنے والا. اب ایک آدمی آیا اور کہے کہ مثلا ہمارا وطن فلاں جگہ ہے، وہاں پہ ایک آدمی ہے، ان کا نام عمر ہے. وہ آدمی جھوٹ بہت بولتا ہے، گناہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، نام بھی بتایا، جگہ کا نام نہیں معلوم کون. لہٰذا یہ غیبت نہیں ہے، کیونکہ اس پرسن کو، اس شخص کو ہم نہیں پہچانتے. لہٰذا جس کی غیبت ہو رہی ہے سننے والے اس کو جانتے ہوں تو غیبت ہے. اگر سننے والے نہیں جانتے ہیں تو یہ غیبت نہیں ہے. 6ٹھی چیز، وہ کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو، فاسق نہ ہو، کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو. کھلم کھلا گناہ کرتا ہو تو شریعت نے اس کی غیبت جائز قرار دی ہے. یا جو گناہ ہوتے ہی کھلم کھلا، یا اچھا بعض گناہ ایسے ہیں بھی جن کے لیے الگ سے وہ ہے اور بظاہر بعض اوقات ثابت بھی ہو جاتے ہیں وہ. مثلا آپ کو معلوم ہے کہ ایک آدمی سید نہیں ہے اور سید بن گیا ہے، اس کی غیبت جائز ہے اسلام میں. اس کی غیبت اسلام میں جائز ہے. ظاہر سی بات سید بنا ہے تو یہ لوگوں سے کہے گا نا ہم سید فلاں، تو یہ خود اس چیز کو عام کر رہا ہے. لہٰذا یہ گناہ چھپا ہوا نہیں رہ گیا، اگرچہ اگر نہ بھی کرے تب بھی، کیونکہ اس کے اثرات ہوں گے. لہٰذا یہ بھی ایک چیز ہے کہ جو خوب. اس غیبت کے نقصانات کے متعلق 2 حدیثیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں.
پہلی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. غیبت کا اثر مسلمان کے دین پر اس سے کہیں جلدی ہوتا ہے جتنا اس کے جسم پر جذام کا اثر ہوتا ہے. جذام معلوم ہوگا ایک بہت سخت بیماری ہے. خدا سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے. اس کا تعلق لوگوں کے جسم سے ہوتا ہے. جتنی تیز انسان کے جسم پہ اور یہ جذام جو ہے چھوت سے بھی یعنی پھیلتی ہے، ایک دوسرے کو چھونے سے اس کے جراثیم پھیلتے ہیں. جتنا جذام کا اثر ایک جسم پہ پھیلتا ہے، اس سے تیز دین پہ غیبت کا اثر پڑتا ہے. اس سے تیز دین پہ غیبت کا اثر ہے. جذام کی بیماری دیکھ کے لوگ بھاگتے ہیں، بچتے. کاش اتنا ہی لوگ غیبت دیکھ کے بھاگیں. رسول شاید یہی پہچانوانا چاہتے ہیں، اتنا ہی تم غیبت کو دیکھ کے بھاگو. کیونکہ بظاہر لوگوں کو غیبت میں لذت محسوس ہوتی ہے. لذت کی چیز نہیں ہے غیبت. غیبت تکلیف کی چیز ہے. دوسری حدیث امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی. الغیبۃ حرام علی کل مسلم فإنها تاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. غیبت حرام ہے سارے مسلمانوں پہ، اور یہ لوگوں کی نیکیوں کو ویسے ہی کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اب تو وہ لکڑی والے چولہوں کا زمانہ گیا ہے کہ یہ چیز لوگ دیکھیں. شاید بزرگوں کو یاد ہو کہ کسی زمانے میں لکڑی سے چولہا جلتا تھا، لیکن تجربے کے لیے کبھی جلتی ہوئی آگ میں لکڑی ڈال کے دیکھیں، یا خدا نخواستہ کہیں آگ لگی ہو تو وہاں پہ دیکھیں کہ لکڑی کیسے جلتی. جس طریقے سے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، اس طریقے سے غیبت انسان کی نیکیوں کو جلا دیتی ہے، حسنات کو. ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم بڑے نمازی ہیں. آدمی اپنے لیے بہت پازیٹیو سوچتا ہے نا. یہ بیماری ہے، اپنے لیے زیادہ پازیٹیو سوچنا. یہ بیماری ہے انسان کی، اخلاقی بیماری ہے. ہم نمازی ہیں، پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، جماعت میں پابندی سے نماز شب کیا ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہماری نیکیاں ہیں نا، حسنات ہیں. اب اگر ہم نے غیبت کی تو یہ نیکیوں کی لکڑیوں کا انبار لگایا اور لا کے اس میں ایک چنگاری ڈال دی. نتیجہ کیا ہوگا؟ 24 گھنٹے کی نیکی، ہفتے بھر کی نیکی، مہینے بھر کی نیکی، سال بھر کی نیکی، اور پھر اس کے بعد ہم نے خود سے اپنے ہاتھ سے اس میں آگ لگا کے اس کو ختم کر دیا. ایک آدمی نے بڑی محنت سے پیسے کمائے، بڑے ارمان تھے، بڑے خواب تھے اس نے بہترین گھر لیا، بنایا، بہترین فرنیچر، سامان اچھے، سب کچھ. پھر وہی آدمی اپنے اسی گھر میں اپنے ہاتھ سے آگ لگا دے تو آپ کیا کہیے گا اس کو؟ اتنا مہنگا فرنیچر تھا، اتنے مہنگے سامان تھے، ہر چیز برانڈڈ، اچھے برانڈ کی، مہنگی. پھر اس نے آ کے خود اپنے ہاتھ سے آگ لگا دی. کیا کہیں گے؟ کتنا بیوقوف آدمی ہے، احمق، پاگل ہو گیا. جتنے بدترین القاب سے ہو سکے گا اس کو یاد کریں گے، ہے کہ نہیں؟ کتنا بیوقوف آدمی. دوسری چیز، اس مثال کو دوسرے اعتبار سے دیکھیں. اس آدمی نے سب کچھ بنایا، پوری اپنی گرہستی، بہترین گھر. یک بارگی اس کو معلوم ہوا کہ اس گھر میں آگ لگ گئی. اس کو معلوم ہوا اس گھر میں کتنی تکلیف ہوگی اس کو. ہم نے اتنی محنت سے اس گھر کو بنایا ہے، سب کچھ جمع کیا، اور ہمارے اس گھر میں آگ لگ گئی. کتنی تکلیف ہوگی. یہاں آگ لگ گئی ہے تو اس کو اتنی تکلیف ہوگی. دیکھ رہے نا، یہ دین کے نہ سمجھنے کا، دین شناسی اور دین کی معرفت نہ ہونے کے جو بہت سارے نقصانات ہیں. یہ بھی ایک ٹاپک ہے کہ کبھی اس پہ انشاءاللہ گفتگو کی جائے کہ دین شناسی یا دین کی معرفت نہ ہونے کے نقصانات. دین شناسی خود ایک الگ ٹاپک ہے. اس کے جو نقصانات ہیں ان کا انسان کو احساس نہیں ہے، جس کے نتیجے میں انسان اپنے دین کو اپنے ہاتھ سے برباد کرتا ہے. یہ آدمی جب اس نے مال دنیا جمع کیا اور اس میں آگ لگی تو پریشان ہے، دوڑ رہا ہے کسی طریقے سے آگ بجھے، افسوس میں ہے، بڑا افسوس، یہ وہ.
اور آگ لگنے سے پہلے حالانکہ وہ آلریڈی بیمہ وما سب کچھ انتظام ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہو جائے تو، لیکن اسی جگہ پہ دین ہے، نہ اس کا کوئی بیمے کا اس نے انتظام کیا ہے، نہ بچانے کا انتظام کیا ہے، بلکہ خود اپنے ہاتھ سے آگ لگا رہا ہے، اپنے ہاتھ سے آگ لگا رہا ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے، ادھر مال دنیا میں آگ لگ رہی ہے تو بچا رہا ہے، دوسرے نے لگایا غلطی سے لگی تو بچا رہا ہے، ادھر اپنے ہاتھ سے لگا رہا ہے آگ، اپنے ہاتھ سے لگا رہا ہے۔ کیوں ایسا کر رہا ہے یہ انسان؟ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کی نگاہ میں دین کی ویلیو نہیں ہے، آخرت پہ زبانی عقیدہ ہے، عملی اور اس گہرائی میں جا کے وہ عقیدہ نہیں ہے کہ آخرت کی دنیا ہمارے لیے کتنی اہم ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ انسان مال دنیا زیادہ جمع کرتا ہے آخرت کے مال کی بنسبت، کیونکہ اس کو آخرت پہ اتنا بھروسہ نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک چیز ہم شروع کر رہے ہیں، انشاءاللہ نہیں معلوم آج اس کو ہم پورا کر لیں، اسی غیبت سے متعلق۔ خوب یہ ہو گئی غیبت، دو حدیثیں ہم نے پیش کی آپ کے اس میں، اگرچہ اس سے پہلے آیت تھی اور آیت کے بعد ان حدیثوں کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بہرحال بعض اوقات بار بار ذکر کرنے سے انسان کے نفس پہ اثر پڑتا ہے، شاید اس کا اثر پڑے۔ معصوم کا کلام ہے اور یقیناً معصوم کے کلام کی اپنی تاثیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ معصوم کے کلام کی تاثیر ہمارے اوپر نہیں پڑ رہی ہے تو ہمارے اندر پرابلم ہے، ہم اپنے اس پرابلم کو حل کرنے کی کوشش کریں کہ ایک معصوم کا کلام ہمارے سامنے ذکر ہو رہا ہے اور ہمارے اندر چینجز نہیں آ رہے، ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی، اس کا مطلب کہ یہ پرابلم ہے، یعنی یہ دل سخت ہے، یہ دل نرم نہیں ہے، اس کو نرم کریں۔ جیسے زمین ہے، بیج کا کام ہے کہ بیج سے پیڑ نکلتا ہے، زمین میں ڈالا ہی جائے گی بیج تو پیڑ نکلے گا۔ بعض اوقات تو آپ پانی بھگو دیجئے تو اس میں ہرے ہرے وہ نکل آتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بیج کا کام ہے، اگر کسی زمین میں ڈالی جائے بیج اور پیڑ نہ نکلے تو پھر اس کا مطلب زمین میں پرابلم ہے، زمین کی اصلاح کی جائے تاکہ یہ اپجاؤ بنے، ہم اپنے نفس کو اپنے دل کو اپجاؤ بنائیں تاکہ اس سے ہم کو ریٹرن ملے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ آئیے یہاں پہ ہم لوگ آج اس ٹائم گفتگو کرتے ہیں کہ غیبت ہوتی کیوں ہے، غیبت کی وجہ کیا ہے، کیوں انسان غیبت کرتا ہے۔ بعض اوقات انسان تسکین قلب کے لیے غیبت کرتا ہے، قلب کہتے ہیں دل کو سکون پہنچانے کے لیے غیبت کرتا ہے۔ مثلا کسی کی تعریف کی، اس نے کسی کی تعریف سنی اور اس کو جلن ہوئی اس تعریف سے، تو اب چونکہ وہ تعریف ہو رہی ہے، وہ اس کا لیول بڑھ رہا ہے، تو اس کو گرانے کے لیے پھر یہ غیبت شروع کرتا ہے۔ ارے کیا ان کی تعریف، وہ یہ پرابلم پائی جاتی ہے ان کے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بعض اوقات انسان اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے غیبت کرتا ہے، کسی کی تعریف ہو رہی ہے یا کوئی نہ بھی ہو تعریف، کوئی انسان اچھا ہے، قاعدے کا ہے، معاشرے میں اس کی ایک عزت ہے، اس کے دل میں یہ بات بیٹھی ہے کہ مثلا وہ اس کا اہل نہیں ہے یا نہیں ہونا چاہیے یا اس کو کوئی پرابلم ہو گئی، اب یہ کہیں بیٹھے گا تو خود بخود غیبت شروع کر دے گا۔ کیا لوگ ان کو کہتے ہیں، کچھ ہے تھوڑی، ایسے ہی ہے، بس کچھ نہیں ہے۔ یہ یاد ہے غیبت یعنی اگر ان کے کسی عیب کو جانتا ہے وہ لے کے آ رہا ہے، الزام نہیں، وہ تو بدتر ہے، ابھی اس پہ بات نہیں کر رہے۔ ایسے موقعوں پہ اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے جو ان کے عیب ہیں وہ بیان کر رہا ہے، یہ ان کے اندر عیب پائے جاتے ہیں، یہ بیان کر رہا ہے، اس سے خدا نے منع کیا ہے، الزام سے نہیں ہے، تہمت سے نہیں ہے، جو ہے ان کے لیے۔ تو اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے یہ انسان غیبت کر رہا ہے، دوسرے کی شخصیت خراب ہو رہی، دوسرے کی شخصیت مخدوش ہو رہی ہے، زخمی ہو رہی ہے، گر رہی ہے، یہ اپنے کو سکون پہنچانے کے لیے۔ یا اور جو بہت سارے ایسے وجہ ہوتی ہیں کہ جہاں پہ انسان کو کسی کی تعریف یا کسی کی شخصیت سے تکلیف ہوتی ہے یا دل ایکسیپٹ نہیں کر پاتا ہے تو اس کی شخصیت کو بگاڑنے کے لیے بھی غیبت کرتا ہے۔ یہ ہم نے ایک آدھ دو مثالیں دی ہیں، ایسی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں کہ کسی کی تعریف یا شخصیت جو کسی کے منہ سے سنے یا معاشرے میں ہو، جب انسان اس کو برداشت نہیں کر پاتا ہے تو اس کی شخصیت کو بگاڑنے کے لیے پھر یہ انسان غیبت کرتا ہے۔ ایک
دوسرا جو ریزن ہو سکتا ہے غیبت کے لیے علت ہے وہ ہے فخر و مباحات، فخر کرنا، اپنے کو بڑا بتانا۔ کچھ لوگوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جہاں پہ بھی ہم جائیں، جس کے سامنے جائیں، ہمیشہ ہم ہی بڑے کہے جائیں۔ یہ بیماری ہے، اخلاقی بیماری ہے۔ ایسے موقع پہ صرف اس لیے کہ اپنے کو بڑا ثابت کریں تو ظاہر سی بات ہے دو راستے، یہ دو انگلیاں ہیں بالفرض اگر برابر ہوں، اللہ کی محاورہ ہے نا کہ 5 انگلی برابر نہیں ہوتی، تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں، بالفرض اگر برابر ہو تو اب اگر اس میں ہم کو ایک انگلی بڑی کرنی ہے اور یہ نہیں ہو رہی ہے بڑی تو دوسری کو کاٹ دیں گے۔ دو میں سے ایک ہی راستہ نہیں، یا تو اس کو بڑا کر دیں، وہ ممکن نہیں تو دوسری کو کاٹ دیں، یہ خود بخود بڑی ہو جائے گی۔ یہ در واقع مثال لائن میں دی جاتی ہے، لیکن چونکہ ہم انگلی آپ کے سامنے دکھا سکتے ہیں اس لیے ہم نے یہ مثال انگلی میں دی ہے، ورنہ یہ مثال لکیر کی ہے، لائن کی ہے۔ جس انسان کے اندر فخر و مباحات کی بیماری ہوتی ہے، اگر کسی مجلس یا کسی جگہ پہ فخر و مباحات اس کا نہ ہو، یعنی اس کو، تو ایسی صورت میں اپنے کو بڑا دکھانے کے لیے دوسروں کو گراتا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے، صرف اتنا مقصد ہے کہ اپنے کو بڑا دکھائے۔ فلاں، ارے ہم نے دیکھا، ہم جانتے ہیں نا فلاں کے ساتھ یہ کیا، فلاں ایسے کیا، یہ کیا، وہ کیا، وہ پورا ریکارڈ کھول کے سامنے رکھ دیا اس نے۔ صرف کیوں؟ تاکہ اس کو لوگ، میں نے یہ کیا، اس نے ایسا کیا، میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ یہ فخر و مباحات کے لیے انسان غیبت کرتا ہے۔ یہ بھی ریزن ویلڈ نہیں ہے کہ اتنی سی بات کے لیے آپ اتنا بڑا قدم اٹھا لیں، یعنی فخر و مباحات کے لیے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ گے، تسکین قلب کے لیے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ گے۔ وہ تصویر ذہن میں باقی نہیں چاہیے غیبت کی ہے۔ غیبت سے بچنا ہے تو غیبت اور مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانا، یہ دونوں ایک دم جڑا رہنا چاہیے، ادھر غیبت آئے ادھر وہ تصویر ذہن میں آ جائے، تاکہ اس کی گندگی کا احساس ہوتا رہے۔ دو ریزن۔ تیسرا ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ انسان کبھی کسی کی توہین مقصد ہوتی ہے، اس کے لیے غیبت کرتا ہے۔ توہین سمجھتے ہیں؟ کسی کی بے عزتی، اہانت، کسی کی اہانت کرنی۔ ظاہر سی بات، کیسے اہانت کریں گے، کیسے توہین کریں گے؟ کسی کی توہین کے 2 ہی 3 طریقے ہوتے ہیں، یا سامنے جائے آدمی برا بھلا کہے، 4 باتیں سنا لے اس کو۔ یہ والا طریقہ اتنا سکسیس نہیں ہے، کیونکہ جب 2 آدمیوں میں جھگڑا ہوتا ہو تو دیکھنے والے خود سمجھ جاتے ہیں کہ اس میں سے کون قاعدے کا ہے، کون جاہل ہے، خود ہی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی آ کے دوسرے کو سنا رہا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ سنانے والا پرابلم ہے اس کے۔ تو یہ طریقہ شاید اتنا سکسیس نہ ہو اگر سامنے والا صحیح ہو۔ ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے توہین کرنے کا کہ پیٹھ پیچھے اس کے عیب بیان کیے جائے، یعنی وہی کہ اس کی غیبت کی جائے تاکہ اس کی عزت کو کم کیا جا سکے۔ ظاہر سی بات ہے، جب معاشرے کے سامنے کسی کے گناہ آئیں گے تو جو اس کی شخصیت ہے وہ شخصیت گر جائے گی، وہ شخصیت اس کی باقی نہیں رہے گی۔ تو یہ توہین کے مقصد سے کبھی غیبت کی جاتی ہے۔ پھر وہی بات کہ کسی کی توہین کے لیے، کسی کی کوئی ہے اس کی توہین کے لیے ہم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائیں گے، آیا ریزن ویلڈ ہے اس کے لیے؟ اگلی چیز، بعض اوقات انسان حسد کے لیے، دیکھیں گناہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی بنیاد پہ دوسرے گناہ جنم لیتے ہیں، یہ گناہ دوسرے گناہوں کے لیے جڑ بن جاتے ہیں، جیسے تکبر، کل بات ہوئی نا، نہیں پرسوں، تمسخر، مذاق جو اڑایا جاتا ہے وہ تکبر کی بنیاد پر اڑایا جاتا ہے۔ جب انسان میں گھمنڈ ہوتا ہے تو دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے گناہوں کو جنم دیتے ہیں، انہی میں سے جیسے حسد ہے، حسد دوسرے گناہوں کو جنم دیتا ہے۔ حسد ایک الگ ٹاپک ہے، حسد ایک الگ، حسد ہے سمجھتے ہیں جلنا، کسی سے جلن، حسد، جلسی، کیا کہیں گے اس کو، آپ یہی کہیں گے نا، اس حسد ہے۔ یہ حسد کی بنیاد جو انسان کسی سے جلتا ہے، اگر اس نے کنٹرول کر لیا اس کو
تو ٹھیک ہے وہ ختم ہو جائے گی پھر انشاءاللہ. اور یہ اگر نہیں کنٹرول کر پایا تو حسد اس پہ کنٹرول کر لے گا. پھر اس کے بعد گناہ ہونا شروع ہوگا, پھر طرح طرح کے گناہ شروع ہوں گے. پھر وہ ہو سکتا ہے حسد کی بنیاد پہ یہ تمسخر کرے, مذاق اڑائے, ہو سکتا ہے حسد کی بنیاد پہ یہ تانا. اسی حسد کی بنیاد پہ انسان بعض اوقات غیبت کرتا ہے, کوئی پرابلم نہیں, کچھ مشکل نہیں, صرف اس لیے کہ یہ شخص اس شخص سے جل رہا ہے اس لیے یہ اس کی برائی بیان کرے گا, ورنہ اور کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی کام نہیں ہے, نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے بظاہر ظاہری لائف میں, ورنہ ایکچوئل لائف میں تو نقصان ہی ہے, نقصان ہی نقصان ہے, کہاں سے کوئی فائدہ ہے. لہٰذا کبھی کبھی غیبت حسد کی بنیاد, غیبت کا جو ریزن ہے ان میں سے ایک ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ انسان حسد کی بنیاد. بعض اوقات غیبت, اچھا غیبت اتنا بڑا گناہ ہے لیکن سارے اس کے جو ریزن ہیں وہ ضروری نہیں کہ وہ اہم ہو, بعض اوقات بہت چھوٹے چھوٹے ریزن ہوتے ہیں جو اس کی وجہ ہیں بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. مثلا کسی کی نقل کرنا, کسی کی نقل کرنا, کسی کی نقل کرنے سے ہم کو کیا فائدہ ہونے والا ہے, ہونے والا کوئی فائدہ. لیکن کسی کی نقل اگر اس کو پسند نہیں ہے, بری لگ رہی ہے تو یہ غیبت ہے. یا کسی کی نقل اس کے عیب جوئی کی بنیاد پہ ہے تو یہ غیبت ہے. اس کے عیب کو بیان کرنے کے لیے ہے, عیب کو بیان کرنے کے لیے ہے تو یہ غیبت ہے. اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ غیبت ہے. پتہ نہیں بعض اوقات کسی کے چلنے کی غیبت, کسی کے بولنے کی غیبت, یہ نقل جو ہوتی ہے یہ عیب جو ہی ہے اس کے عیب, یہ غیبت. تو بعض اوقات بعض لوگوں کی نقل کرنے کے لیے انسان غیبت کر لیتا ہے. بعض اوقات انسان اپنے کو سیکیور محسوس نہیں کرتا ہے, محفوظ نہیں محسوس کرتا ہے. ایسی صورت میں انسان اس لیے کہ کہیں وہ ہم سے آگے نہ نکل جائیں پہلے سے ہی غیبت کر کے ان کی شخصیت کو گرا دیتا ہے. پہلے سے ہی غیبت کر کے ان کی شخصیت کو گرا دیتا ہے. وقت نہیں ہے, یہ 2-3 پوائنٹ حد اقل جو غیبت کے وجوہات میں سے ہے ان کو ہم پیش کر کے حد اقل یہ بات یہاں پہ آج ختم کر دیں. پھر انشاءاللہ کل ہم وہ باتیں بیان کریں گے کہ جہاں پہ غیبت کرنا جائز ہے. ایسی چیزیں ہیں بعض جہاں پہ غیبت جائز ہے, جہاں پہ خدا نے اس کو گناہ نہیں کہا, وہ انشاءاللہ کل پہنچیں گے اس پہ. تو یہاں پہ انسان پہلے سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے آگے نکل جائے, لوگ اس کو زیادہ ماننے لگیں, لوگوں میں زیادہ محبوب ہو جائے, لوگوں میں اچھے اس کے اثرات ہو جائیں. لہٰذا وقت سے پہلے ہی وہ اس کی غیبت کر کے اس کی شخصیت کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کے مقابلے میں اس کی شخصیت نہ بننے پائے. اس بنیاد پہ انسان غیبت کرتا ہے. یعنی یہ احتمال ہے, ایک اس کو شک ہے کہ ایسا نہ ہو جائے, اس احتمال کی بنیاد پہ اپنے یقینی اعمال کو بیچ رہا ہے. تو جو فرمایا کتنا احمقانہ معاملہ ہے یہ. احتمال ہے نا, اس چیز کا احتمال ہے کہ شاید وہ ہم سے آگے ہو جائے, ہمارے برابر, احتمال ہے, یقین تو نہیں. جب آئے گا تو دیکھا جائے گا, ہے کہ نہیں. لیکن جو ہم نے اعمال کیے, جو نیکیاں ہیں, جو حسنات ہیں, تو یقینی ہے نا. غیبت جو کر رہے ہیں یہ گناہ تو یقینی ہے نا. اس دنیا کے احتمالی خطرے کی بنیاد پہ آخرت کے یقینی اچھائی کو انسان بیچ رہا ہے. کتنا احمق ہے انسان. اور یہ بھی ریزن بہت زیادہ رائج ہے اپنے معاشرے میں, یہ وجہ بھی بہت زیادہ رائج ہے معاشرے میں. کبھی کبھی انسان تعجب کر کے اور ترحم کسی پہ رحم کرنا, ان دونوں کے اظہار کے, یہ 2 الگ الگ ریزن ہیں لیکن ہم ایک ساتھ بیان کر رہے ہیں تاکہ زیادہ وقت بھی نہ ہو رہا ہے, بچ محفوظ ہے. ان دونوں کی بنیاد پہ انسان غیبت کرتا ہے. تعجب ہوتا ہے, ارے ہم کو تعجب ہے فلاں صاحب ایسے کیسے کر رہے ہیں. یہ تعجب کی شکل میں اس نے فلاں صاحب کے عیب بیان کر دی. یا کہیں معاشرے میں بیٹھا, ارے بیچارے فلاں صاحب, اللہ بچائے, ایسا ایسا معاملہ ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. درواقع اظہار رحم کر رہا ہے لیکن کیا ہوا, غیبت ہو گئی.
غیبت کر رہا ہے. تو کبھی تعجب کی بنیاد پہ انسان اور کبھی رحم کی بنیاد پہ. ضروری نہیں کہ وہ کوئی فراڈ کر رہا ہو, دھوکہ دے رہا ہو, ایسا نہیں ہے. ان جہاں پہ تعجب کر رہا ہے واقعی اس کو تعجب ہے, یہ نہیں ہے مقصد کہ تعجب نہیں ہے اس کو, وہ دھوکہ نہیں. کیونکہ اگر تعجب نہیں ہے تو اس کے علاوہ کوئی اور ریزن ہوگا اس کے پیچھے. یہ وہ جگہ ہے جہاں واقعی تعجب ہی ریزن ہے, تعجب ہے. ارے فلاں صاحب آج ہم نے سنا کہ وہ شراب پیتے ہیں, ارے واقعی تعجب ہے اس کو, یعنی سن کے یہ اس چیز کو قبول نہیں کر پائے گا. تو فلاں صاحب مثلا شراب پیے, تعجب ہے اس کو. لیکن یہ تعجب اس نے وہاں شیئر کیا جہاں پہ رحم, فلاں پہ رحم آتا ہے, یہ پرابلم ان کی. تو واقعی رحم چاہتا ہے اس کے دل میں وہی, لیکن اس رحم نے اس کو رحم سے نکال دیا, اس کے اوپر سے رحم کم کر دیا. رحم پروردگار, رحمت الہی سے اس کو دور کر دیا, مایوس کر دیا. لہذا یہ تعجب یا رحم جب ریزن بنتا ہے, اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں پہ انسان ان کاموں کو نہیں کرنا چاہتا ہے, مقصد نہیں ہوتا ہے لیکن کرتا ہے. یہ ایک چیز ہم نے شروع میں کہی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, کہ بعض اوقات گناہ ہمارا ملکہ بن جاتا ہے, عادت بن جاتا ہے, تو ہم بغیر سوچے سمجھے فٹافٹ ان گناہوں کو انجام دیتے رہتے ہیں. نہیں, اسی لیے ہم بارہا کہتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر غور کریں کہ کہیں غلطی سے تو ہم گناہ نہیں کر رہے. ہم اپنے اوپر غور کریں, فکر کریں کہیں غلطی سے تو ہم گناہ نہیں کر رہے. جس دن جو نئی چیز معلوم ہو, ہاں یہ بالخصوص اخلاقی گفتگو کے لیے بہت اہم ہے. کبھی بھی اخلاقی یا کوئی بھی دین کی گفتگو ہو, یہ مت دیکھیں کہ فلاں میں کیا پرابلم ہے. مثلا غیبت کی گفتگو ہوئی, اب بیٹھ کے فوراً جو ہے وہ ذہن چل رہا, ہاں وہ غیبت کرتے ہیں, وہ ایسی غیبت کرتے ہیں, وہ ایسی. ارے چھوڑیں, وہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہوں, ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. یہ ساری چیزیں انسان اپنے نفس میں دیکھے, اپنے نفس کو ٹٹولے, ہمارے اندر پرابلم ہے کہ نہیں ہے. وہ کر رہے ہیں, شاید ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ویلڈ ریزن ہو, صحیح ہو, جائز بھی ہو. ہم کو ان کے دل کی حالات نہیں معلوم, بیک گراؤنڈ نہیں معلوم, ساری چیزیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں سب معلوم ہم کو اچھی طرح. اپنے لیے ہم فیصلہ لے سکتے ہیں. لہٰذا ہم اپنے آپ کو دیکھیں. گناہ کے معاملے میں دوسروں کو نہیں دیکھیں کہ دوسرا کیا کر رہا ہے, ہم اپنے آپ کو دیکھیں, اپنی اصلاح ہم خود کریں. لہٰذا غیبت یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں, ان کا تعلق انسان کے اپنے نفس سے ہے, محاسبے کے لیے, حساب کے لیے, کہ انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے, اپنے نفس کا حساب کرے کہ آیا اس میں کوئی پرابلم تو نہیں پائی جا رہی ہے. اگر انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے گا, اپنے نفس کا حساب کرے گا, تو یہ مسائل خود بخود حل ہوں گے. اور بہت ساری چیزیں تھیں, لیکن ہم آج اس گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل غیبت سے متعلق ایک آدھ دو باتیں ہیں, اس کو کنٹینیو کر کے پھر آگے کے گناہوں کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے. اب یہاں پہ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ سے کریں. غیبت کو آپ کو ضرورت نہیں, لوگوں کو ضرورت ہے. اللہ اکبر. غیبت کا موضوع جو آپ نے لیا ہے یہ بہت اچھا ہے. الحمدللہ. غیبت جو ہوتی ہے تو غیبت نہ ہو اس کے لیے کیا کیا جائے. جیسے کہ پچھلے موضوع میں آپ نے عوام الناس سے بتایا تھا, یہ زبان ہی ہے. غیبت بھی تو زبان سے ہی ہو رہی ہے. تو زبان پر کنٹرول کرنے کا طریقہ جو ہے وہ اگرچہ ہم تک پہنچ جائے اور غیبت نہ ہو یہ بھی طریقہ ہم تک پہنچ جائے تو انشاءاللہ العظیم ہم پر فیض جاری ہوگا انشاءاللہ. خوب, یہ جو آپ کا سوال ہے یہ ہماری گفتگو کا اہم پارٹ ہے کہ جو بنوانے نتیجہ آئے گا. لیکن آپ نے سوال کیا تو اس لیے عرض کرتے ہیں کہ جو غیبت کے ریزن بتائے گئے
ان ریزن کو ہم محسوس کریں اور وہاں پہ اپنے اوپر کنٹرول کریں، وہاں پہ اپنے اوپر کنٹرول کریں. خود اصل کام کو ہم محسوس کریں کہ جیسے ہی ہماری گفتگو غیبت کی طرف منتقل ہو وہیں پہ ہم بریک لگا لیں، وہیں پہ ہم بریک لگا لیں. اپنے نفس پہ اتنا کنٹرول ہونا چاہیے کہ ہمارا نفس مثلا جو حسد کے ریئیکشن میں، فخر و مباحات کے نتیجے میں، تسکین قلب، ان چیزوں کے لیے یعنی کبھی بھی یہ عادتیں ہوں. جیسے وہ ملکہ ہے عادت ہے، ویسے یہ بھی انسان بنا سکتا ہے کہ مثلا کبھی بھی کسی کے اس حصے میں نہ داخل ہو کہ جہاں پہ ہم کو داخل ہونے کا حق نہیں حاصل ہے. جیسے غیبت ہے، مثلا کبھی بھی کسی گھر میں بغیر پرمیشن گھس جاتے ہیں، ہم نہیں گھستے. دروازہ اگر اندر سے کھلا بھی ہوگا تب بھی نوک کریں گے، اجازت لیں گے تب جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہماری ایک عادت ہے، ملکہ بنا ہوا ہے. جب وہ اجازت دیں گے تو، یا پھر پہلے سے یہ طے ہے کہ مثلا ہم لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں آ جا سکتے. تو اسی طریقے سے یہ بھی لوگوں کے اپنے حریم ہیں، لوگوں کے اپنے علاقے ہیں، ایریے ہیں، اس میں انٹری کی ہم کو اجازت نہیں ہے، پرمیشن نہیں ہے. ان چیزوں کو ہم محسوس کریں، محسوس کرنے کے بعد اپنے کو اس کا عادی بنائیں. لیکن اہم ترین مسئلہ یہی ہے کہ ہم کو اپنی گفتگو پہ دھیان دینا ہوگا کہ جب ہم گفتگو کر رہے ہیں اس وقت ہم کو یہ چیز سوچنی ہوگی. جس وقت گفتگو کر رہے ہیں اس وقت ہمارے ذہن میں یہ بات رہے کہ کہیں یہ ہماری گفتگو غیبت کی طرف تو نہیں مڑ رہی ہے، انحراف تو نہیں ہو رہا ہے اس سے ہم. اور پلس یہ بھی کبھی ریزن ہوتا ہے کہ انسان جیسے کہ اس کے بعض گناہ اس لیے کرتا ہے کہ سوچتا ہے کہ گناہ چھوٹا ہے، لہٰذا غیبت کی سنگینی کو، جو اس کی خرابی اتنی بڑی کہ کیا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھاؤ گے قرآن کی اصطلاح میں، یا احادیث کی اصطلاح میں جذام کی بیماری، یا حسنات کے کھا جانے جلا دینے کی پرابلم. ان چیزوں کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو پھر نہ یہ کہ غیبت نہیں کریں گے بلکہ بھاگیں گے غیبت سے. جہاں غیبت ہوگی وہاں آس پاس بھی نظر نہیں آئیں گے. صاف دو چار بھائی دو نہیں، غیبت ہے برداشت. آپ یا تو اس بات کو ختم کیجئے، نہیں تو والسلام، ہم جا رہے ہیں. جب کر لیجیے غیبت بتائیے گا، ہم آ جائیں گے. تو یہ ہم نے آپ کو کلی طور پہ بتا دیا، لیکن انشاءاللہ خود زبان کے بارے میں اور اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. اور کسی کے ذہن میں؟ جی السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا ہمارے علاقے میں رات میں افطاری کے بعد ممرہ میں سوشل گیدرنگ ہوتی ہے، اس میں ضعیف لوگ بیٹھتے ہیں. ایک پلیس ہے ریسٹورنٹ کے پاس، وہاں پہ بات ہوتی ہے. تو میں نے کہا کہ میں حال ہی میں زیب پیلس گیا، علماء سے ملا اور ماشاءاللہ میرے علم میں اضافہ ہوا. تو وہ غیر شیعہ لوگ ہیں، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہی سب پرانی باتیں جیسے کہ حافظ قرآن نہیں ہوتے. وہاں پہ میں نے ڈیفینس نہیں کیا، میں نے ان کی بات سنی اور میں چپ رہا. میں نے ڈیفینس نہیں کیا بیکاز میں وہ ماحول ان کا خراب نہیں کرنا چاہتا تھا. پھر بعد میں اللہ نے ان کے سامنے کھولا بھی. محمد حسین طباطبائی کا ایک نے ذکر کیا کہ یہ غلط بات ہے. تو مولانا ایسے موقع کئی بار آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہے ان میں، یہ ہے، اور میں وہاں خاموش رہتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ ماحول خراب ہو، اور میں چونکہ تقیے میں ہوں، نہیں بتاتا میں اپنی باتیں کھل کے. تو مولانا وہ اس موقع پہ یعنی میں گنہگار ہوں کیونکہ میں قوم کی برائی وہ کر رہے ہیں جھوٹی، اور میں سن رہا ہوں خاموشی سے. ایک اس میں تو آپ کا سوال جو ہے جو ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے. جی ہاں. نہیں دیکھیں، یہاں پہ اگر آپ اس لیے چپ ہیں کہ آپ تقیے میں ہیں، ایک دوسرے کہ اگر آپ بول دیں گے تو آپ ان کی ہدایت اور رہنمائی نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے یہاں پہ یقیناً خدا انشاءاللہ آپ کو گنہگار نہیں سمجھے گا، کیونکہ آپ ایک طے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں. دوسرے یہ چیز آئے گی انشاءاللہ کہ جو چیزیں کسی سے متعلق مشہور ہیں یہ وہ ہے تو اس میں اتنا پرابلم نہیں ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ غلط ہے، اس غلطی کی الگ چیز ہے، کیونکہ غیبت تب ہوگی جب یہ عیب پائے جاتے ہیں اور آپ کو معلوم کہ یہ عیب پائے نہیں جاتے ہیں. ہاں الزامات کی غلطی ہوگی جس نے لگایا وہ ایک الگ ہے، اس پہ بھی یہاں پہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں. تو اس اعتبار سے انشاءاللہ آپ گنہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ ایک حکمت کے راستے کو اپنا رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں. ابھی ڈائریکٹ بات کریں گے تو وہ لوگ ہدایت نہیں پائیں گے. لیکن جہاں تک اس کی بنیاد ہے
یہ باقاعدہ اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے مسلمانوں کو آپس میں دور کرنے کے لیے ایسے الزامات پھیلائے گئے ہیں، لگائے گئے ہیں، اور آج اسلام دشمن طاقتیں بہت افسوس کی بات ہے کہ اس کو سچ ثابت کرنے کی بھی کوشش کرتی ہیں۔ مثلا وہاں ان سے کہا گیا کہ ان کے ہاں ایسا ہوتا ہے، سب جمع ہوتے ہیں ایک رات میں، گناہ کرتے ہیں، ایسی بات مشہور ہے نا۔ یہاں پہ ہمارے یہاں کچھ جاہل کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو 3 دن جو ہے وہ قلم نہیں چلتا ہے، کچھ بھی کر لو سب صحیح ہے۔ اب اگر یہ بات وہاں پہنچے گی تو فوراً اس سے ریلیٹڈ ہو جائے گی نا، اور کہیں گے دیکھو ایک دم صحیح بات ہے، تو کہتے ہیں ہم کو تو پہلے سے معلوم تھا۔ اس کے پس منظر میں جتنے الزامات ہیں سب صحیح ثابت ہو جائیں گے۔ یہ دونوں چیزیں اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے ہو رہی ہیں، جو ہماری اسلام دشمن طاقت ہے۔ اور یہ چیز اہل سنت اور اہل تشیع کے بیچ میں نہیں ہے۔ اہل سنت کے وہ جو فرقے ہیں ان کے بیچ میں بھی ایسی افواہیں ایک دوسرے سے متعلق۔ شیعوں میں الحمدللہ فرقے نہیں ہیں، لیکن جو فکروں کا اختلاف ہے ان کے بیچ میں بھی افواہیں اڑائی گئی ہیں۔ یہ ساری افواہیں دور ہونے کے لیے ہوتی ہیں، ان کو دور کیا جائے۔ مقصد جو گفتگو کا جو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کوشش کیجئے ان سے کہ یہ جو افواہیں ان کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو کلیئر کریں۔ جیسے آپ نے بتایا کہ ایک آدمی کو معلوم تھا، اس نے محمد حسین طباطبائی کا ذکر کیا اور یہ طے ہو گیا کہ نہیں حافظ ہوتے ہیں ان کے یہاں، یہ طے ہو گیا۔ ایسے ہی ایک آدھ کی نہیں، وہ ہم نے تو سنا ہے کہ ان کے یہاں مثلا ایسا نہیں ہے یا ایسا ہے، یا کبھی انجان بن جائے، نہیں یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے مسلمان، اصل چل کے ہم لوگ پوچھ کے آتے ہیں نا، ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کیا صحیح ہے۔ تو انڈائریکٹ یہ مسائل آہستہ آہستہ حل ہوں گے۔ ہم لوگوں کو یہ بات کی بات ہے کہ سنی شیعہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حد اقل ہم لوگ ساتھ بیٹھیں تو کم سے کم۔ ان افواہوں نے ہم کو ساتھ بیٹھنے سے دور کر دیا ہے، اور ادھر سے ہم نے اپنے مجلس کے غلط ذاکری کا جو طریقہ ہے اس سے اس میں سپورٹ کیا ہے، جس کے نتیجے میں دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس کو ہم تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کام ہم لوگوں کی بنسبت آپ بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری بات ان کے بیچ نہیں پہنچے گی، لیکن آپ ان کے بیچ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور کسی کے ذہن میں والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔